لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعجل الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خوب یہ آیت شریفہ کہ جس کو اس مختصر سے خمسے کے لیے جو سرنامہ کلام کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں یہ آیت پیش کی ہے، مشہور و معروف آیت ہے، اور جو جس موضوع پر کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ 5 روز میں 5 دن کی جو ہماری گفتگو ہوگی کہ مقام امامت 8ویں مولا امام رضا علیہ السلام کی زبانی اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم کہ 8ویں امام نے ایک خوبصورت سا ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے مقام امامت کے اعتبار سے. اصول کافی کتاب الحجت باب نادر میں 2 روایتیں بیان کی ہے شیخ یعقوب کلینی نے. خطبہ انتہائی خوبصورت بیان اور مقام اور فضیلت امام کی، کہ امام کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس خطبے کو آپ کی خدمت میں، بچوں اور جوانوں کی خدمت میں اس کی تفسیر اور اس کی تشریح کریں انشاءاللہ. اور یہ آیت کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، یہ در حقیقت اس گفتگو کا خلاصہ ہے کہ یعنی یہ گفتگو کا آغاز کہاں سے ہوا کہ در حقیقت 8ویں امام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے اور یہ مسئلہ لے کر آتا ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ لوگ اپوائنٹ کریں گے، لوگ چنیں گے، نہ یہ کہ خداوند متعال کی طرف سے اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا، بلکہ جس کو بھی لوگ انتخاب کریں گے وہ منتخب ہوگا اور وہی خلیفہ رسول ہوگا. یہ عام مسلمانوں کا خیال جو 8ویں امام کی خدمت میں یہ صحابی لے کر آیا کہ یہ مسئلہ پیش آیا. اور میں جمعہ کا دن تھا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ فاجتمعنا کننا مع رضا علیہ السلام، میں ہم امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے، بے مرو کے مقام پر. مرو مشہد کا نام مرو تھا، اسے
مرو کہلاتا تھا یہ، اور نماز جمعہ جہاں پہ پڑھی جاتی ہے یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا، اور لوگوں کی کثرت تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ فدخلت علی سیدی، میں 8ویں امام کی خدمت میں گیا، اور علیہ السلام امام کی خدمت میں گیا، فعلمتہ، امام کو میں نے باخبر کیا کہ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے۔ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ خوض الناس، یعنی گفتگو جو لوگ کر رہے تھے اس کے بارے میں نے امام کو تفصیل بتائی۔ فتبسم، امام مسکرائے، فتبسم علیہ السلام ثم قال یا عبد العزیز، امام علیہ السلام نے کہا، امام مسکرائے اور پھر یہ جملہ کہا، جاہل القوم، یہ قوم کون ہے؟ جاہل ہے۔ اب آج اگر یہ بات کہیں تو کہے مولانا کو گفتگو کرنا نہیں آتی ہے، کسی کو جاہل کہہ رہے ہیں، مولانا جو کو مولا سے بڑھ کر ہو گئے، مولانا زیادہ پاک ہونا چاہیے مولا سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام علیہ السلام فرماتے جاہل القوم، جاہل ہے یہ قوم، وخدعوا عن آرائہم، بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہے اپنی آراء میں، جو ان کے رائے ہے، جو ان کا خیال ہے، یہ گمراہ ہے یہ لوگ۔ خدعوا عن آرائہم۔ دیکھیں یہاں پر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو آج ایک ہیومنزم کہیں یا ہیومینٹی کہیں، اب مجھے ان دونوں کے درمیان ڈفرینس نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے ہیومنزم اور ہیومینٹی کا ڈفرینس کیا ہے، لیکن بقول کسی کے یہ ہیومینٹی کا مسئلہ نہیں، یہ ہیومنزم کا مسئلہ ہے۔ جو بھی ہوگا یہ آپ لوگ کا پرابلم ہے۔ میں آپ لوگوں کو مثال دے دیتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو کہ ہم ہیومنزم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا، اگر ہم دین کا لے کر آئیں گے تو اگینسٹ ہیومنزم ہے۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک شیعہ ٹیلی ویژن پہ آئے ہوئے تھے صاحب، شیعہ تھے لیکن ایک عام سوشل آدمی ہے، کہا کہ میں کسی کو کافر نہیں کہوں گا، قرآن سے زیادہ پاک تھے یہ پاک اتنے تھے کہ قرآن سے بھی ان کی طہارت زیادہ ہو گئی، اہل بیت سے بھی زیادہ طہارت تھی، میں کسی کو کافر نہیں کہوں گا۔ قرآن کہہ سکتا ہے کافر، اہل بیت کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ ہیومنزم، انسانیت، ایتھکس، پتہ نہیں کیا کیا جو کوئی یہ ساری جو آپ لوگ کی چیزیں ہیں اس کے برخلاف ہے یہ۔ اب دین کو لیں یا کیا کریں، یہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو یاد رکھیے گا۔ شاید آپ لوگ کے لیے یہ زیادہ میری باتیں جو وہ بڑی محسوس ہو رہی ہو عجیب سی، لیکن جو نیو جنریشن ہے ان کو دین پڑھانا پڑے گا۔ اہل بیت پہلے، سب سے پہلے خدا پڑھانا پڑے گا۔ خدا کون ہے؟ رب ہے ہمارا، مالک ہے ہمارا، رب اور مالک ہے، خالق ہے ہمارا، سب کچھ ہے وہ ہمارا۔ وہ کہے اپنے آپ کو چھورا گھونپ دو تو چھورا مار دو، نہ کوئی ایتھکس ہے، نہ کوئی ہیومینٹی ہے، نہ ہیومنزم ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ جہاں پر کہے گا تو کہے گا، اس کا حکم ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کائنات کا چلانے والا ہے۔ کوشچننگ نہیں ہے، لا یسأل عنہ، اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا خدا تو نے یہ کام کیوں کیا، یہ خدا سے سوال نہیں کیا جاتا ہے، خدا سے یہ سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ لا یسأل عنہ، ہم مسئول ہیں، ہم مسئول ہیں، ہم مسئول ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہم سے سوال کیا جائے گا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ہر کام کا ہمیں جواب دینا ہوگا، ہم مسئول ہیں۔ خدا کسی چیز کا مسئول نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے۔ آپ کہو کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، یہ آپ کے نزدیک ہوگی۔ ہم جس کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، پالنے والا مانتے ہیں، وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ذاتی بغض و عداوت نہیں رکھتا ہے، وہ میرے اور آپ کی طرح نفس نہیں رکھتا ہے، وہ میرے اور آپ کی طرح محبت اور بغض و عداوت نہیں رکھتا ہے۔ اس نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ سسٹم وہ جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس کوئی حق نہیں کہ ہم اعتراض کریں، سوال کریں خدا تو نے یہ کیوں کیا۔ سوال کرنے کا حق کس کو ہے؟ سوال کرنے کا حق اس کو ہے، سوال کرنے کا حق اس کو جو جانتا ہو، جو جانتا ہو۔ میں آپ سے سوال کب کروں گا؟ جب میں جانتا ہوں کہ یہ یوں ہونا چاہیے تھا، یہ یوں ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے یہ کیوں کیا۔
جب ہم کسی آفس میں کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں، تو ہمارا باس ہم کو کہتا ہے یہ کام تم نے کیوں کیا، کیونکہ یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آبجیکشن، اعتراض، سوال کون کرتا ہے؟ جو جاننے والا ہوتا ہے. جو جاننے والا تو وہ سوال کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تم کو علم ہی نہیں دیا ہے، ہم نے تم کو علم نہیں دیا ہے، انتہائی قلیل علم دیا ہے تم کو. لہٰذا خدا کے بارے میں یعنی انسان، یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، یا ہمارے ذہن میں اگر کبھی بھی یہ بات گزرے کہ خدا نے یہ کیوں کیا، یاد رکھیے گا یہ بڑی جہالت کی علامت ہے. یہ پڑھے لکھے کی علامت نہیں ہے، یہ عالم کی علامت نہیں ہے، یہ علم کی علامت نہیں ہے، یہ کمال جہالت کی علامت ہے کہ ہم خدا کے بارے میں یہ سوال کریں یہ کیوں کیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے مونٹیسری کا بچہ کالج اور یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ٹیچر کو یہ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہو، احمق ہو، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ لیکن ہم ماشاءاللہ کبھی کسی کو ہم نے کہا، دیکھا ہم نے کسی کو جو خدا پر سوال کرے؟ کسی نے جو وہ صحیح ہے، بچہ اگر سوال کرے تو اس طریقے سے جس طرح میں بات کر رہا ہوں بات نہیں کریں، سمجھائیں اسے. آپ لوگ کے سامنے میں تھوڑا سا اس طرح ڈانٹ کر بات کر لوں تو معاف کر دیے گا، لیکن بچوں کو سمجھائیں، صحیح نا؟ اس لیے کہ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن بچہ جوان ان کو ہمیں بہرحال دین کی طرف لے کر آنا ہے. لیکن یہ علامت ہے، جہالت کی علامت ہے، یہ پڑھے لکھے کی علامت نہیں ہے، یہ علم کی علامت نہیں ہے. یہ علامت ہے کہ ہم نے کچھ پڑھنے کے بعد بھی ہم جاہل سے زیادہ جاہل ہو گئے. ہم اور ہمارے آبا و اجداد ان پڑھ تھے ہم اور ہمارے آبا و اجداد، تو وہ سوال نہیں کرتے تھے، جاہل تھے، دنیاوی بھی جاہل تھے، دینی بھی جاہل تھے. آج ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر سمجھتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے. نہیں، اب وہ ان سے زیادہ جاہل ہو گئے. کیوں ان سے زیادہ جاہل ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم وہ جاہل تھے جو خدا سے سوال نہیں کرتے تھے، یہ وہ جاہل ہے جو خدا سے سوال کرتے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے؟ لہٰذا اور یہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہمیں اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے. لہٰذا بہرحال امام علیہ السلام کیا فرمایا؟ جاہل القوم، جاہل ہے وہ قوم، وَخُدِعُوا عَنْ آرَائِهِمْ. یہ جو عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ جو وہ انسان اپوائنٹ کرے گا، یہ اپنی آراء میں، اپنی رائے میں، اپنے نظریے میں دھوکے میں ہیں، گمراہ ہے. خوب، یہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اچھا، بحث کیا تھی؟ بحث یہ تھی، اب میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بیان کر دوں تاکہ آگے کی بات آپ کے لیے واضح ہو جائے. بلکہ میں نے بیان کی آپ کی خدمت میں، مزید بچوں اور جوانوں کی خدمت میں بیان کر دوں کہ بحث کیا تھی کہ خلیفہ کو، جانشین کو کون اپوائنٹ کرے گا. عام مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ نہیں کیا. ہمارا اعتقادات میں سے ہے، عقیدہ ہے، دین ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ دین ہے. کیا ہے دین؟ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین امیر المومنین سلام اللہ علیہ بلا فصل رسول کے جانشین ہیں، امام ہیں، ولی حجت خدا ہیں. خدا نے ان کی اطاعت کرنے کو ہم کو واجب قرار دیا ہے. ان کے پاس آرڈر اور امر کرنے کا حکم ہے اور ہمارے لیے ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. یہ ڈیفینیشن ہے امام کی. امام کا مطلب کیا ہے؟ ہم بچوں کو یاد کرتے پہلے امام، مولا ہمارے امیر المومنین. تو ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ ہمارے مولا ہے. امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ امام کی ڈیفینیشن یہ کہ خداوند متعال نے 12 کو حکم دینے کا حق عطا کیا ہے اور ہم ان کو ولی خدا، حجت خدا، خلیفۃ الرسول، ان کی اطاعت کرنے کے پابند ہے. یہ ہے مقام امامت. یہ مقام امامت ہے. یہ مقام امامت ہے. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام اپوائنٹڈ فرام گاڈ، خدا کی طرف سے جو اپوائنٹڈ ہے، خدا نے جو وہ منسوب کیا ہے رسول کی زبانی. عام مسلمانوں کا خیال کیا ہے کہ نہیں، خداوند متعال نے امت کی ذمہ داری لگائی ہے، امت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپوائنٹ کرے. خوب، اب یہ بات آپ کی خدمت میں، ایک بات آپ کی خدمت میں، بچوں اور جوانی کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیں، ہمارا دین اور ہمارے مد مقابل دین، میں بار بار دوسرے مد مقابل دین کا نام نہیں لوں گا تو آپ لوگ سمجھ جائے گا. ہمارا دین اور مد مقابل کا دین، توجہ کیجئے گا، ہمارا جو دین ہے یہ دین 11 ہجری کے بعد نہیں بنا ہے.
یہ علم خدا میں ازل سے تھا. بین الماء و تین نہیں کہہ رہا ہوں کہ کنت ولیا و آدم بین الماء و تین، کہ میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. میں کہتا ہوں خدا کا یہ جو دین جب سے خدا ہے اس وقت سے علم الہی میں یہ دین تھا. ہمارے دین کی پروڈکٹ ڈیٹ پتہ چل گئی کب بنا تھا؟ اصل جب سے خدا تھا اس وقت سے ہمارا دین تھا. مسلمانوں کا دین کب بنا؟ 11 ہجری؟ نہیں. یہ خوب توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان. 11 ہجری دوڑ، حالات دوڑ ان لوگوں کی جو دوڑ تھی مہاجرین و انصار کی، وہ دوڑ تھی قبضے اور طاقت کی. قبضے اور طاقت کی دوڑ تھی. ایک دور گزرا، دوسرا دور گزرا، تیسرا دور گزرا، چوتھا دور گزرا، پانچواں دور گزرا. خلاصہ ہے کہ یہ ابتدائی جو دور تھا اب اس کو ایک مقدس رنگ دینا ہے. پہلے جو آیا وہ بے عنوان جانشینی یا بے عنوان کوئی تقدس نہیں آیا. یہ بعد والوں نے اس کو تقدس کا رنگ دیا. کیسے اپنے بڑوں کو بچائیں، کیسے اپنے بڑوں کو بچائیں. خوب توجہ کیجیے گا. اپنے بڑوں کو کس طرح ڈیفینڈ کریں؟ کہا چلو اس کو تقدس رنگ دینا شروع کرو. ہم تو کہتے ہیں کہ نہ خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں ازل سے یہی پلاننگ تھی خداوند متعال کی. 18 ذی الحج 10 ہجری خداوند متعال اسی پلاننگ کے خدا کے اسی پلاننگ کے مطابق در حقیقت اسی غدیر کے مقام پر من کنتو مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہو رہا ہے اسی پلاننگ کے مطابق. لیکن ان کی پلاننگ پہلے، کام پہلے ہو گیا اور اسٹیمپ نام بعد میں بن رہا ہے. وہاں پر اصل کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس انداز سے پیش نہیں کیا کہ ہم بڑے مقدس کے عنوان سے نہیں تھا. اگرچہ ان کا واسطہ مقدس لوگوں سے تھا کیونکہ مسلمان تھے تو اب انہوں نے صرف اپنے آپ کو جو وہ تھوڑا بہت درست کیا، لیکن وہاں پہ کوئی اسٹیمپ شریعت کا اسٹیمپ نہیں تھا. بعد میں آنے والوں نے اس کو رنگ دیا خلیفہ رسول کا، تقدس کا رنگ دیا. لہذا پھر جو ہے وہ جو بھی تاریخ مسلمانوں میں لکھی گئی اور روایتیں بھی بنائی گئی کہ بھائی پہلے نمبر کا رسول کے سب کہا کہ یہ سب سے افضل، وہ افضل، تیسرا افضل، چوتھا افضل. کبھی جو کہ وہ صلاۃ خلیفہ اول کی جو کہ نماز کے ذریعے سے استدلال کیا، کبھی غار کے صاحب کے ذریعے سے استدلال کیا. یہ سب استدلال، سب رنگ بعد میں چڑھائے گئے. میں سوال کرتا ہوں، تاریخ ثقیفہ مسلمانوں کے درمیان بھی موجود ہے. کب وہاں پر یہ بات ڈسکس کی گئی کہ یہ تو رسول کے صحابی تھے، رسول کے غار میں ساتھی تھے؟ نہیں، وہاں پہ یہ باتیں نہیں کی گئی. لیکن تقدس ظاہری تقدس تھا. کیسے تھا ظاہری تقدس؟ یہ بھی سن لیں. اب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شان میں اتنی ساری روایات اور اتنی ساری دلیلیں موجود تھی. اب اس کو کانٹرا کرنے کے لیے اس کی مخالفت میں کیا لے کر آئیں؟ تو یہ انہی کے والد نے کہا کہ تو کہاں سے آ گیا؟ تیرا تو کوئی نمبر نہیں تھا، تو کہاں سے یہاں پوزیشن ہولڈر میں تیرا نام آ گیا؟ تو کہا کہ میں رسول کے اصحاب میں سب سے زیادہ جو کہ مسن تھا، سب سے زیادہ عمر میری تھی. تو اس کے باپ نے کہا تو پھر تو مجھے ہونا چاہیے، تو میں تو تجھ سے بھی تیرا بھی باپ ہوں. تو اب یہ ایک رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی کس طریقے سے رنگ دے. اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینے سے باہر رہا کرتے تھے، نام ابھی میرے ذہن سے اسکپ کر گیا، شاید آگے آ جائے، کہ زکوٰۃ لینے گئے. کہا کہ بھائی فلانی نے بھیجا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے. کہا وہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے پاس تو کوئی حق نہیں تھا. مالک بن نویرہ تو تاریخ میں یہ ایک سینسیٹیو پوائنٹ ہے. یہ رضوان اللہ علیہ امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے تھے مالک بن نویرہ. لیکن آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں اس کو جو وہ
کافر کہہ کر اس کو قتل کر دیا گیا کہ منکر زکوٰۃ تھے یہ اور انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. اب یہ ایک میرا بچہ اور جوان، اس کو حالات حاضرہ ہر زمانے میں ضروری ہے، لیکن کون سے حالات حاضرہ؟ یہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امپلیمنٹیشن، تعلیمات تاریخ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو تاریخ ہے اس کو آج کی زندگی میں امپلیمنٹ کریں کہ کس طرح صفین میں قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ آیا یہ قرآن کی بات کرنے والا علی مال قرآن والقرآن مع علی ہے یا علی کے مد مقابل نیزوں پہ قرآن بلند کیا جا رہا ہے. آج مشکل ہے، اس لیے کہ آج نیزوں پہ قرآن بلند نہیں کیا جائے گا. آج شیعوں سے کس سے بات ہوگی؟ امیر المومنین کے نام پر بات ہوگی، سید الشہداء کے نام پر بات ہوگی. یہ سید الشہداء کے نام پر بات ہونا ہمارے ساتھ، امیر المومنین کے نام سے ہمارے ساتھ بات ہونا، یہ ایسا ہی بعین ہی ایسا ہے جیسے مسلمانوں کے درمیان صفین پہ قرآن کو بلند کرنا. اب سیم ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس زمانے کے مسلمان احمق اور بے شعور تھے کہ قرآن ناطق کے مد مقابل قرآن صامت کو نیزوں پہ بلند کرنے کے بعد اس دھوکے اور فریب کو نہیں پہچان سکے، آج بھی اگر مولا امیر اور سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے نام لے کو اگر ہم کو بہکایا جائے، کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا نام لے کر آپ عاشق ہے نہیں امیر المومنین کے، چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور چاہنے والے ہیں، 100% چاہنے والے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جو بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا سہارا لے، یہ تو شروع سے یہی مسئلہ رہا ہے. چھٹے امام کے زمانے میں بنی عباس، ان کا تو نعرہ ہی یا لسارات الحسین تھا. تو ہماری محبت کا لوگ سوء استفادہ نہ کرے، اور یہ سوء استفادہ ہوگا ہماری جہالت کی وجہ سے. محبت اس وقت تک بچائے گی جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوا، اور یہ جہالت نہیں بچائے گی، یہ محبت ہم کو نہیں بچا سکے گی انشاءاللہ. باقی خدا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، لیکن ان کے سہارے انہی کا سہارا ہے. لیکن یہ کہیں کہ نہیں وہ ہم کو بچائیں گے، تو پھر جو چاہنے والے بہت سارے گئے تو ان کو کیوں نہیں بچایا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ چاہنے میں، محبت میں خلوص پیدا کریں، باقی انہی کے سپورٹ کریں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ، اب یہ ایک بنیادی فرق ہے. ہمارے یہاں خلافت، امامت ایک مقدس عنوان ہے، مقدس عنوان ہے. مسلمانوں میں مقدس عنوان نہیں تھا، لیکن بعد میں بنایا گیا. کیوں؟ اسی کہ مسلمانوں کے عقیدے کی بات آ گئی ہے. اگر ان کو ڈیفینڈ نہ کیا گیا ہوتا، ان کو دفاع نہ کیا گیا ہوتا، اور یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ان کا دفاع کرنا ضروری تھا. بہرحال تو آپ توجہ کریں. لہٰذا امامت ہم اوپر سے آتے ہیں. یہ لوگ امامت کو کہاں سے لیتے ہیں؟ اب میں خلافت کی جگہ امامت کہوں تو کہ جو تاکہ زیادہ سینسیٹیو ایشو نہ ہو جائے. ہمارے یہاں امامت، ہم امیر المؤمنین سے امامت کا کنسیپٹ نہیں بناتے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا، ہم امیر المؤمنین سے امامت کا کنسیپٹ نہیں بناتے ہیں. ہم امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ سے امامت کا کنسیپٹ نہیں بناتے ہیں. ہم سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے امامت کا کنسیپٹ نہیں بناتے ہیں. ہم پہلے امامت کا کنسیپٹ بناتے ہیں، پھر اماموں کو ڈھونڈتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آئی؟ آگے یہ بات آئے گی. ہم امامت کو کیا کرتے ہیں؟ کنسیپٹ بناتے ہیں، پھر امام کو ڈھونڈتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ امام ہے، اب امامت کا کنسیپٹ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. لہٰذا ان کیا ہے؟ ہر وہ شخص امام ہے جو اجماع سے بن جائے. کیوں؟ اس سے کہ وہ اجماع سے بنا تھا. خوب کوئی حدیث رسول ہے. یہ رول کب آیا کہ ہر وہ شخص امام ہے جو اجماع سے بن جائے؟ یہ رول 11 ہجری کا ہے یا 40-50 ہجری کا ہے؟ شام میں بنا. یہ رول کب بنا؟ بعد میں آنے والوں نے بنایا نا. تو انہوں نے دیکھا کہ پہلا اجماع سے آیا، حالانکہ اجماع تھا نہیں اجماع، دعویٰ تھا اجماع. کہا کہ امام بنے گا یا اجماع کے ذریعے سے بنے گا، یا پہلا والا سیکنڈ والے کو اپوائنٹ کریں. یہاں پہ بڑا خوبصورت مناظرہ ہے. پہلے والے نے سیکنڈ کو اپوائنٹ کیا، اور پہلے والے نے سیکنڈ کو اپوائنٹ کیا. کیوں اپوائنٹ کیا؟ خوب توجہ کیجیے گا، ایک مناظرہ ہے یہاں پر. پہلے والے نے سیکنڈ کو اپوائنٹ کیا. کیوں اپوائنٹ کیا؟ کہا تھا وہ امت مسلمہ کے لیے جو کو مناسب سمجھ رہا تھا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے
مناسب نہیں سمجھا، مصلحت نہیں سمجھی، اور اس کو پتا چل رہا تھا کہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے اپوائنٹ کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا ہوا تو اب دوسری شرط کیا ہو گئی کہ اپوائنٹ پہلا والا سیکنڈ کو اپوائنٹ کرے. تیسری شرط کیا آ گئی؟ تیسری شرط یہ آ گئی شورا بنا دیے، وہ جس کو بھی اپوائنٹ کرے وہ جو امام بن جائے گا. چوتھا کیا آیا؟ جو بھی تلوار کے زور پر آ جائے. اچھا یہ رول، یہ طریقہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لوح محفوظ سے آ رہا ہے؟ روایتوں سے آیا؟ آیات سے آیا؟ نہیں، انہوں نے دیکھا کہ امام یوں بنتا ہے تو یہ شرائط ہے. عجیب ہے بھائی، پہلے شرائط ہو. آپ وضو کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں نا کہ پہلے بھائی وضو میں یہ شرائط ہونی چاہیے، نماز میں یہ شرائط ہونا، تو ان شرائط کے مطابق میں وضو کروں، میں نماز پڑھوں. ہم نے وضو کر لیا، فرشتہ بیٹھ کر لکھ رہا ہے اچھا یہ بھی شرط ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے یوں وضو کیا تھا. یہ مسلمانوں کا. ہم کہتے ہیں نہ خیر نہیں، کیونکہ ہم مقام امامت کو کنٹینیوٹی قرار دیتے ہیں مقام رسالت سے. مقام امامت کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے رسالت کا. رسالت کیا ہے؟ رسالت، رسول کون ہے؟ نبی اور رسول، شریعت، دین، کتاب خدا کو لانے والا. صحیح؟ چونکہ دین خدا کو بیان کرنے والا ہے، دین خدا مولوی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا ہے. وہ مولوی ایک چیز بھول سکتا ہے، خواہشات نفسانی طاری ہو سکتی ہے، اپنی لاجک آئے گی، اپنی منطق آئے گی، غیر معصوم ہے. صحیح ہے، آپ ہوں گے عادل. خدا کہتے ہیں مجھے عادل نہیں چاہیے، مجھے معصوم چاہیے، پرفیکشن کے ساتھ جو دین لے کر آئے. لہٰذا ہم کہتے ہیں جس طرح نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ بعینہ ہی وہی دین لے کر آئے جو دین خدا نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا. وہ کب آئے گا؟ جب وہ معصوم ہو، جس میں کوئی غلطی نہ ہو، اشتباہ نہ ہو، نسیان نہ ہو، بھول نہ ہو، کوئی چوک نہ ہو، کوئی ایرر نہ ہو، نان ایرر ہو لانے والا. اب وہ نان ایرر کون ہوگا؟ جس کو خدا محفوظ کر کے رکھے. جس کو خدا محفوظ کر کے رکھے اس کو معصوم کہتے ہیں. لہٰذا ہم نے کہا کہ پہلے نبوت کا ہم نے سیٹ اپ بنا لیا کہ نبی ہونا چاہیے. خدا کو اب ہم نبی کی کیا دلیل ہے اس کو فعلاً چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا نبی جس طرح معصوم ہونا چاہیے تو دین لانے والا، شریعت لانے والا اگر معصوم ہے تو شریعت کی حفاظت کرنے والا بھی معصوم ہونا چاہیے. شریعت کی حفاظت بیان کرنے والا. خداوند متعال نے آج کے جوان مومنوں کو بتا دیا کہ امام معصوم ہونا چاہیے. کیسے پتہ ہے؟ کیسے؟ خوب یہ فقہا، مجتہدین، مراجعین جو جا چکے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، جو باقی خداوند متعال ان کو طول عمر عطا کرے. واقعاً یہ فقہا، مراجعین، مجتہدین جو غیبت کے زمانے میں ہمارے پاس دین لے کر آئے، ہم دین کی حفاظت کریں. غیبت میں جو بھی دین کی حفاظت کی جا سکتی ہے، غیبت کے زمانے میں جو بھی دین کی حفاظت کی جا سکتی ہے. لیکن یہ فقہا، مجتہدین معصوم ہے؟ نہیں ہے معصوم. ایک فقیہ کچھ کہتا ہے، ایک مجتہد کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے، ایک کچھ کہتا ہے. خدا شیعوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ لیا ان کو تو پہچانو میرے اماموں کو. صحیح نا؟ یہ توجہ فرمایا آپ نے. لہٰذا امام کا بعینی اسی دلیل عقلی کی ضرورت. لہٰذا ہم نے پہلے کنسیپٹ بنایا، امام کو نہیں ڈھونڈا. اب ہم نے دیکھا کہ وہ کنسیپٹ کس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کون ہے معصوم؟ کون ہے خطاؤں سے محفوظ؟ کون ہے سرچشمہ علم؟ کون ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها؟ کون ہے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الف بابن؟ کون ہے قرآن مع القرآن والقرآن مع علی؟ کون ہے راسخون فی العلم؟ ایک صحابی امام کی خدمت میں آئے اور اپنا مناظرہ بتا رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک میرا مناظرہ ہوا. کیسے مناظرہ ہوا؟ اور امام اس مناظرے میں امام ہر نقطے پر، اب میں روایت بعینی نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن ہر ایک جملے کے آخر پہ امام اسے دعا دے رہے ہیں رحمک اللہ. جیسے آپ لوگ واہ واہ کرتے ہیں نا مجلس میں، امام اس کے مناظرے پہ واہ واہ کر رہے ہیں رحمک اللہ، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے. اور وہ صحابی بھی ہر امام کے رحمک اللہ کے اوپر روایت کے مطابق کھڑا ہوتا ہے اور امام کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے. وہ مناظرہ جو مختصراً بیان کیا، خوب توجہ کیجیے گا. اب کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ ہوتا ہے امام، یہ ہوتا ہے امام. ان کا امام کیا ہے؟ اجماع ہو جائے. ان کا امام
یہ ہے کہ تلوار کے اوپر، زور کے اوپر، قدرت، طاقت، زور کے اوپر فاسق ہو، فاجر ہو، سب ہو سکتے ہیں، اور مومن ہو، متقی ہو، مقدس، سب کے لیے واجب ہے کہ اس فاسق و فاجر کی اطاعت کرے، ورنہ قیامت کے دن اگر خدا اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، کفر کی موت ہوگی اس مقدس انسان کی۔ کس کا انکار کرنے پر؟ اس فاسق و فاجر کے امام نہ ماننے کے۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے نا، یہ دین، یہ بس اتنا دین رکھ دیں آپ کسی کو، یہ دین ہے، یہ آپ کا دین، آپ کو مبارک، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ معصوم ہونا چاہیے، معصوم ہونا۔ اب اگرچہ جب ہم نے ڈھونڈنے نکلے، دیکھیں امامت کیا ہے؟ کنٹینیوشن ہے اسی رسالت کی۔ ہم نے امامت کا کنسیپٹ بنایا، امامت کا تصور بنایا۔ اب جب ہم نے امام ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں تو نظر آئے کہ جو 1,23,999 انبیاء سے بھی افضل تھے، لیکن ہم نے ان سے کنسیپٹ امامت نہیں بنایا۔ ہم نے یہاں سے کہ یہ کنٹینیوشن ہے اسی رسالت کی۔ اب امامت میں کیا چاہیے؟ عصمت چاہیے، علم چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، صاحب فضیلت ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علیہ السلام یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اچھا، میں وہ مناظرہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا کہ جس پہ امام ہر جملے پر رحمک اللہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت بیان کروں، اور یہ دلیل دیکھیں کتنی خوبصورت دلیل ہے۔ یہ دلیل امامت کو پروف کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، یہ ایک مختصر سی دلیل ہے جو امام نے کہ صحابی نے آ کر امام کے سامنے بیان کی اور امام سے اس کی انڈورسمنٹ لی۔ امام رحمک اللہ کر کے اس کو انڈورس کر دیں کہ ہاں تمہاری دلیل بالکل صحیح تھی۔ امام ایک دفعہ امام اکثراً تو امام بیان کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اصحاب امام کے پاس آتے تھے، بعض اوقات جیسے حشام ابن حکم کا واقعہ ہے، امام نے حشام ابن حکم سے کہا بتاؤ وہاں پر جو تم فلاں مسجد بغداد یا بغداد کی ظاہر مسجد تھی وہاں پہ تمہارا مناظرہ ہوا، کہا ابن رسول اللہ میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں بیان کرو۔ اب یہاں پہ تکلف نہیں ہے، یہاں پہ امر مولا ہے، حکم مولا ہے۔ پھر وہ امام نے جو کہ وہ حشام بن حکم کا جو کہ وہ پورا واقعہ، وہ بھی دفاع امامت میں تھا حشام کا واقعہ، لیکن یہاں پر امام کی خدمت میں یہ شخص آئے، ابن رسول اللہ میں نے اس طریقے سے بات کی۔ میں نے کیا کس طرح بات کی کہ یہ قرآن، پہلے کہا کہ خدا کا دین کہاں سے لیں گے؟ تو کہا کہ رسول سے لیں گے۔ رسول کون ہے؟ رسول حجت ہے۔ کہا رسول کے بعد، خوب توجہ کیجیے گا، رسول کے بعد کون حجت ہے؟ کہا قرآن حجت ہے۔ مسلمان اب ان کو تو کہہ نہیں سکتے تھے، یعنی آپ دیکھیں کس منہ سے کہے، کس منہ سے کہے وہ حجت ہے۔ حجت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت میں کہے، خدا کہے گا یہ میں نے بھیجا تھا، یہ میں نے دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ بھیجا تھا، جو بھاگ جاتا تھا۔ خوب لہذا کہا قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ دیکھیے خوب یاد رکھیے گا میرے بچہ اور جوان، قرآن خداوند متعال یہ جو قرآن کتاب نازل کی ہے واقعاً ایک امتحان ہے، مسلمانوں کا امتحان ہے۔ شیعوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امتحان نہیں ہمارا، لیکن ہم کو سمجھنا ہوگا یہ قرآن کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا اسٹیٹس ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ، اسٹیٹس وائز علم خدا ہے یہ، لیکن اس کو کس طریقے سے، اس کو کس دید سے دیکھنا ہے، کس طرح دیکھنا ہے۔ لہٰذا عام مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے قرآن کے۔ خداوند متعال نے اس امت کو قرآن دے کر امت پر حجت کو تمام کر دیا۔ تمہیں لا محالہ راسخون فی العلم کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ سوال ہے آج آپ کے پاس کیا ہے لوح محفوظ کی شکل میں؟ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری تک زندہ ہیں، 11 ہجری تک جب تک زندہ ہیں تو آپ جب رسول کے ساتھ ہیں تو وہی الہی سے منسلک ہے نا، وہی الہی سے منسلک ہے۔ ان کے جانے کے بعد 11 ہجری، اب مسلمانوں کے پاس کیا چیز ہے؟ وہی الہی سے اتصال کی، سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مسلمان جن کا اس راوی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے کہ رسول حجت ہے، رسول کے بعد کون حجت ہے؟ کہا قرآن۔ کہا اچھا قرآن کا کس سے پوچھوں؟
کہ عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن فلان ہے، ابن عباس ہے. تو یہ راوی نے سوال کیا حل یعلم کلہ، آیا یہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن فلان آیا کل قرآن کی جانتے تھے، کل قرآن کو جانتے تھے؟ کہ نہیں، کل قرآن تو نہیں جانتے تھے. کل قرآن تو دیکھیں، یہ بھی دیکھیں مسلمان بھی جانتا ہے. عبداللہ بن مسعود کا نام لیا، عبداللہ بن عباس کا نام لیا، وہ اس لسٹ میں بھی نظر نہیں آئے. خوب توجہ کریں، مسلمان بھی جانتے کیا علمی سٹیٹس ہے. اور یاد رکھیے گا، آپ فضیلتیں جال کر لو، بناوٹی لے کر لو، کچھ بھی کر لو، فضیلت آتی ہے علم سے، فضیلت آتی ہے شجاعت سے. شجاعت ایمان کی علامت ہے، علم معرفت کی علامت ہے. لہذا کہا کہ عبداللہ بن مسعود کہا حل یعلمون کلہ، آیا کل کو جانتے تھے؟ کہا نہیں، کل تو نہیں جانتے تھے. کہا اما علی کے بارے میں؟ ہاں یعلم کلہ. کیسے انکار کرے جن کے بارے میں حاکم نیشاپوری یہ فرمائے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی مع القرآن والقرآن مع علی، کیا مطلب علی مع القرآن قرآن مع علی؟ علی قرآن کا تعویذ پہنتے تھے. میرے موبائل میں قرآن، اور ایک بھی قرآن نہیں، 2-3 قرآن میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں سینے میں. یہ قرآن نہیں، یہ نہیں ہے. کیا ہے؟ تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں، حقیقت نہیں سمجھ سکتے. علی مع القرآن والقرآن مع علی، 2 جملے سن لیجئے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیا نام ہے، کیا کام ہے؟ ہدی للناس وہدی للمتقین. ہمیں قدم قدم پر ہدایت دے گا، لوگوں کو قدم قدم پہ ہدایت دے گا. قرآن کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کیا ہے؟ قرآن بیان کرنے والا ہے، ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے. اچھا، ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، دکھا دیجئے. میں آپ کو 50 سوالات دیتا ہوں، قرآن سے نکال کے دکھا دیجئے. 50 سوالات دیتا ہوں، قرآن سے نکال کے دکھا دیجئے. تو طبیعہ بھائی دیکھیں، یہ بہت سمپل سی آیت ہے نا، اردو میں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے. کیا کہہ رہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طبیان کا مطلب ہے بیان کرنے والا. لکل شیء یعنی ہر شے کو. تو قرآن کہہ رہا ہے میں کہ ہر چیز کو بیان کرنے والا ہوں. اچھا، یہ جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور یہی قرآن ہے. قرآن تو یہی ہے، قرآن یہی ہے. روایات ہے ہمارے پاس، قرآن یہی ہے. نکال لیجئے. تو قرآن نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. جو یہ کہے قرآن جھوٹ بول رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو مسلمانوں پھر آپ مسئلے کو کیسے سولو کرو گے؟ طبیان ہر چیز کو قرآن بیان کرنے والا ہونا چاہیے. تو قرآن نے کہا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تم کو بتاتا ہوں. لیکن یاد رکھنا، قرآن آخر وقت تک مومن کا، مسلمانوں کا امتحان لیتا رہے گا. دل پاک نہیں ہوگا، تعصب رہے گا، عناد ہوگا، اہل بیت سے دشمنی ہوگی، تو یاد رکھنا یہ قرآن تمہیں کوئی معجزہ دے کر ہدایت نہیں کرے گا. یہ یاد رہے. جھوم جھوم کر قرآن پڑھ لیا، ہم قاری قرآن بن گئے، ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ اگر ہے تو پھر موبائل جو ہم سے زیادہ بڑا ہدایت یافتہ ہے، قرآن ہم سے زیادہ بڑا ہدایت یافتہ ہے. اس میں تو تفسیریں بھی ہے ساری کی ساری، اصول کافی بھی ہے، بصائر الدرجات بھی ہے، بحار الانوار بھی ہے. نہیں، یہ زنگ آلود دلوں میں قرآن نور عطا نہیں کرتا ہے جب تک اس کی طہارت نہ ہو. اور طہارت کیسے ہوتی ہے؟ خود زیادہ جامعہ کا جملہ. طہارت کیا ہے؟ خصنا بولایتکم، خداوند متعال نے آپ کی ولایت سے ہمیں مخصوص کر دیا، کفارۃ لذنوبنا و طہارۃ لانفسنا. یہ ہے طہارت. لہذا قرآن دیکھیں، قرآن کے 2 مرحلے ہیں. ایک قرآن کا مرحلہ ہے ہدی للناس، ایک ہے ہدی للمؤمنین متقین. قرآن نے ہدی للناس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت دینے والا ہے. ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشل لوگوں کو ہدایت دے گا. تو خدا سولو کر کے بتا کہ آیا اسپیشل لوگوں کو ہدایت دینی ہے یا سب کے لیے ہدایت؟ تو خدا کہے گا یہ 2 مرحلے ہیں.
ایک مرحلہ سارے قلوب تمام دلوں کے لیے ہے، ایک ان قلوب کے لیے ہے جو علی کی ولایت سے مقدس اور طاہر ہے، جو پاک ہے علی کی ولایت سے. یہ فقط انہی کو دے گا ہدایت. تم لاکھ پڑھتے رہ لو، یہ تمہیں ہدایت نہیں دے گا. کیوں؟ اس کے لیے ظرف پاک کرنا پڑے گا. پہلی ہدایت سب کے لیے تھی، اس لیے کہ لاجیکل نہیں ہے. اگر قرآن عام لوگوں کو اگر ہدایت نہ دے، یہ خدا کی کتاب حجت نہیں بن سکتی تمام لوگوں کے لیے. توجہ فرمایا آپ نے. حجت کا مطلب کیا ہے؟ حجت کا مطلب خدا نے متعال حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو، قیامت کی تک آنے والے لوگوں کو کیا کہے؟ حجت کا مطلب کیا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا جبکہ میں نے تو یہ کتاب بھیجی تھی، میں نے تو نبی بھیجا تھا، میں نے تو یہ کتاب بھیجی تھی، میں نے تو قرآن بھیجا تھا. تو حجت کا مطلب یہ ہے. اگر عام مسلمانوں نہیں، عام انسانوں کے لیے اگر یہ حجت نہ ہو، ان کی ہدایت کے لیے کاز اور سبب اور سورس نہ ہو، تو خدا قیامت کے دن تو ان کو احتجاج نہیں کر سکتا ہے، آرگومنٹ نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ایک مرحلہ وہ آئے گا جہاں پر عام لوگ توقع نہ کریں، وہ اب لائن سے ہٹ جائے. اب صرف اور صرف متقین کو ہدایت ملے گی. متقین کون ہے؟ یہ نماز و روزہ نہیں ہے. متقین جو ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو قبول کرنے والا ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ امامت کا کنسپٹ توجہ کیجئے گا. ہم امام کو دیکھ کر امامت نہیں بناتے ہیں. ہم رسالت کی جو دلیل ہے، لاجک، وہ دیکھنے کے بعد پھر ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں. اگرچہ روایات اگر ہم کو بیان کرتی ہے، ہماری لاجک اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اتنی قوی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ائمہ اطہار علیہ السلام کا، انبیاء کا کام کیا ہے. انبیاء کا کام کیا ہے. اچھا کچھ ہمارے دوست ہیں جو بالکل عقل کو اٹھا کر میدان سے باہر پھینک دیتے، تو وہ کہتے کہ اگر صاحب کوئی روایت ہونی چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. عقل کا اپنا ایک رول ہے. اگرچہ ہماری عقل، پہلے تو ہمیں یہی نہیں پتا ہوتی کہ ہماری عقل کا کام کیا ہے، تو ہم عقل کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم اپنے مزاج، اپنی خواہشات، اپنی تربیت، اپنے توہم، اپنے تخیلات، اپنی رائے کو عقل کا نام دیتے ہیں. یہ عقل نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ دو افراد، دو مومن بات کر رہے ہیں، میری عقل نہیں کہتی، میری عقل کہہ رہی ہے. عقل کا پہلا فارمولہ یہ ہے کہ عقل اس کو کہتے ہیں کہ تمام عالم کے عقلاء جس بات پر اتفاق کرے وہ ہوتی ہے عقل. تمام عقلاء عالم جس بات پر اتفاق کرے. یہ جو دو لڑ رہے ہیں، یہ لفظ عقل استعمال کر رہے ہیں. بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عقل نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے، میرا توہم ہے، میری رائے ہے. لہٰذا عقل اس کو نہیں کہتے. عقل کس کو کہتے ہیں؟ یہ خود ایک مشکل کام ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ ہے عقل. نبوت کو پہچانا یہ عقل ہے، توحید کو پہچانا یہ عقل ہے، نبوت کو پہچانا یہ عقل ہے، امامت کو یہ پہچانا عقل ہے. لیکن در حقیقت انبیاء کیوں آتے ہیں؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے، انبیاء کو کیوں بھیجا ہے، اولیاء ائمہ اطہار کو کیوں بھیجا ہے؟ کہ وہ جو چھپی ہوئی فطرت میں وہ مطالب، وہ خزانے جو تمہاری عقلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہ تمہاری عقل خدا نے دی ہے عقل، لیکن وہ پاک عقل نہیں ہے، وہ کل عقل نہیں ہے، وہ عقل وہ والی نہیں ہے جو امیر المومنین کی عقل ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے، جو کل عقل ہے. ہمارے پاس عقل ہے تو بہت بڑی. اب وہ محاورہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی، ایسا کوئی محاورہ ہے نا؟ ہاں، یہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو عقل تو ماشاءاللہ بھینس سے بھی بڑھ کر، لیکن وہ در حقیقت ادراک رائے کے دانے کے برابر ہے. انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ائمہ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ کی بعثت کا مقصد ہے وہ چھپے ہوئے معارف، علمی خزانے، عقلی خزانے، فطری خزانے انبیاء اور اولیاء اور ائمہ اطہار کو اس کو نکال کر پیش کرنا. یہ ہے انبیاء کا کام. اگرچہ انبیاء غیب بھی لے کر آئیں، غیب بھی لے کر آئیں، لیکن بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر جو ہے. لہٰذا کبھی فرصت کے ساتھ آپ نہج البلاغہ کا وہ توحید کی خطبات پڑھیں جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے ارشاد دی ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے جو توحید کا خطبہ دیا، کوئی روایت نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ امیر المومنین کی سالم فطرت ہے، وہ امیر المومنین کا کل عقل ہونا ہے کہ جنہوں نے توحید کو پہچانا. وہ امیر المومنین جو یہ کہے کہ ما رأیت شیئا الا
میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا، مگر جب کسی شے کو دیکھا تو اس کے ساتھ، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے، اس کے آگے، اس کے پیچھے خدا کو دیکھا۔ وہ خداوند متعال کہ میں نے جو کہ وہ خداوند متعال کو اس انداز سے پہچان کے لوگوں کو شفت القطع مزدد تو یقین، اگر سارے پردوں کو اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ علی آ کر ہم کو بتائے گا یہ ہے خدا، وہ چھپی ہوئی فطرت کو اجاگر کرے گا۔ لہٰذا جب ہم امیر المومنین کی خطبے پڑھیں گے، لیکن توجہ کرے گا، میں آپ کے اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں یہ نقطہ بیان کر دوں کہ کون سی چیز کیسے پتہ چلے کہ آیا یہ فطرت ہے یا غیب ہے۔ فطرت وہ ہے جو ہمارے اندر ہے، غیب کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت، یہ فطرت نہیں ہے، فجر کی 2 رکعت فطرت نہیں ہے، یہ غیب ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ جہاں پر آپ احساس کریں، آپ کی عقل تصدیق کرے، یہ ہے فطرت۔ فجر کی 2 رکعت آپ نے سننے کے بعد آپ کو تصدیق ہوئی کہ عقل کے مطابق ہے، ہاں ہم تو کرتے ہیں ایسی نیند کے وقت 2 رکعت، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تصدیق تھوڑی سی مشکل سی ہوتی، 2 رکعت بھی نہیں ہونی چاہیے، خدا اس کے بدلے تو 2 رکعت اور بڑھا دیتا، ظہر اثر میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تصدیق نہیں ہوتی۔ فطرت کس کو کہتا؟ یہ فطری چیز کیا ہے؟ جس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کی عقل تصدیق کرے۔ لہٰذا خطبہ امیر المومنین کو پڑھیے جہاں پر آپ کی فطرت اوکے کرے، تصدیق کرے، آپ کہے ہاں زبردست، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، یہ ہے فطرت آپ کی، یہ ہے فطرت آپ کی۔ لیکن جہاں پر آپ کہیں کہ امام نے کہا 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، بس سلام، کیوں ہے؟ نہیں۔ لہٰذا یہ ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ اسی کو کہتے ہیں خدا کا حکم۔ سمجھ میں آتا تو تمہاری عقل کافی تھی، تمہاری فطرت کافی تھی۔ نہیں، یہ فطرت اور عقل کا کام ہی نہیں ہے، یہ تعبد و تسلیم کا کام ہے۔ لہٰذا دین کے 2 پورشن ہیں، ایک پورشن ہے فطری، عقلی، جس کو ہم ممکن ہے اس کو پہچاننے بھی ہم غلطی کر جائے کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، تام نہیں ہے، لیکن آئمہ اور انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ اس ظالم فطرت کو نکال کر تمہارے سامنے رکھے۔ اور ایک ہے غیب جو آپ کی فطرت میں نہیں ہے، آپ کی فطرت میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بعض اوقات یہ سوال بھی کرتے ہیں، مسئلہ شرعی بڑا فطری ہے، یہ عجیب ہے یار، ماشاءاللہ آپ اتنے پہنچے ہوئے آدمی ہیں کہ آپ کو یہ حکم شرعی فطری لگ رہا ہے کہ جبکہ وہ غیب ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جب حکم شرعی میں آپ کو ایسا محسوس ہو میری عقل کے مطابق ہے، تو بس اسی وقت سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی عقل کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کی عقل کا، ہماری عقل کا اسٹیٹس کیا ہے۔ لہٰذا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہماری ہدایت کے لیے آئے، دین بیان کرنے کے لیے آئے، لہٰذا یہ ایک اختلاف ہے۔ اور دیکھیں مسئلہ یہ کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا حق غصب ہوا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا حق غصب ہوا، یعنی خداوند متعال کی پوری پلاننگ ختم کر دی۔ خدا کی پلاننگ کیا تھی؟ خدا کی پلاننگ یہ تھی کہ 11 ہجری 28 سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں، جو مستحق ولایت و خلافت و امامت ہے اس کو میں دوں تاکہ انسان کمال تک پہنچے، یعنی وہ مقام 11 ہجری، یہ خدا کی پلاننگ تھی۔ لیکن قرآن نے تو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول کہہ دو امت سے کہ مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے، فقط ایک اجر رسالت ہے، کیا؟ میری اطرت سے محبت کرتے رہنا۔ اللہ اللہ، میرا چوتھا امام سجاد جب کربلا سے مکہ، مکہ سے شام، شام سے کربلا، جب واپس مدینہ پلٹا نا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ اس کا ایک جملہ امام ارشاد فرماتے ہیں، امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے تو ہم سے محبت کا حکم دیا تھا، رسول خدا نے تو امت سے محبت کا حکم دیا تھا، اگر رسول نے ظلم کرنے کا حکم دیا ہوتا، ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا ہوتا، ہمیں اسیر کرنے کا حکم دیا ہوتا، ہمیں شہید کرنے کا حکم دیا ہوتا، ہماری چادروں کو چھیننے کا حکم دیا ہوتا، امام سجاد فرماتے اس سے زیادہ ظلم کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ اللہ، ہائے سید سجاد،
ہائے سید سجاد، ذرا تصور کریں سید سجاد سے کسی نے مدینے میں سوال کیا، بڑا عجیب سوال ہے اور جواب اس سے زیادہ عجیب ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، سید سجاد یبن رسول اللہ، آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب پڑی؟ یہ بہت عجیب سوال ہے، میرے لحاظ سے مناسب سوال نہیں ہے کسی دکھی انسان سے یہ سوال کیا جائے جس نے کبھی اپنے سر کٹے بابا کے لاشے کو دیکھا ہو، کبھی اپنے بھائی کے پامال لاشے کو دیکھا ہو، کبھی اپنے چچا کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا ہو۔ اللہ اللہ، سید سجاد سے سوال کیا، یبن رسول اللہ سب سے زیادہ مصائب آپ پر کب پڑے؟ میرے مولا نے نہ اپنے بابا کی شہادت کا تذکرہ کیا، نہ علی اکبر کی غربت کا تذکرہ کیا، نہ قاسم کے پامال لاشا کا تذکرہ کیا، نہ چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو کا تذکرہ کیا، نہ 6 مہینے کے اصغر کی ننھی سی قبر کھودنے کا تذکرہ کیا، بلکہ 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ یبن رسول اللہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مجھے سمجھ میں نہ آیا، اللہ اللہ، فاطمہ کا لال کربلا میں ذبح ہو رہا، 6 مہینے کا اصغر پیاسا شہید کیا جا رہا، آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں الشام الشام الشام۔ امام نے وجہ تو نہ بیان کی لیکن تاریخ بیان کرتی ہے، راوی یہ کہتا ہے جب میں شام میں گیا تو شام کو سجایا ہوا تھا، میں نے کہا شام والوں کی کون سی عید ہے؟ میں نے کسی شامی سے سوال کیا کیا شام والوں کی آج کوئی عید ہے؟ تو کہا تو کیا اجنبی لگ رہا ہے، تو غریب لگ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں؟ کا کیا وجہ ہے؟ تو یہ کہ شامی کہتا ہے، یہ شامی کہتا ہے اگر آسمان خون باران کرے، زمین اپنے اہل کو تباہ کر دے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ یہ سعد رسول کا صحابی تعجب سے کہتا ہے آخر کیا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے یہ مسلمان عید منا رہے ہیں، کیوں؟ یہدا من العراق راس الحسین، ارے عراق سے حسین کا سر لایا جا رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ سعد نے سنا، اللہ اللہ، بیتاب ہو گیا، مضطرب ہو گیا، فاطمہ کا لال نواز رسول کا سر لایا جا رہا ہے، لوگ شادیاں منا رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا صحابی رسول ابھی تو فقط کانوں میں آواز آئی، برداشت نہ کر سکے، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے اللہ اللہ، جس نے 11 محرم کو اس عالم میں اپنے بابا کو دیکھا، سر کٹا لاشا ہے، ہائے فاطمہ کا لال، سر سے پیروں تک زخمی، واہ محمد آوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ باری لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن مومنات کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوند جو مومن مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومن مومنات بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن مومنات میں جو بیمار ہیں ان کے منظورین، ان کے رشتہ دار، ان کے چاہنے والے، دنیا بھر میں جہاں جہاں جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مومن مومنات بیمار ہیں، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، خداوند تو یہ حسین کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں، خداوند تو یہ سید سجاد کی مظلومیت کا واسطہ دیتے ہیں، خداوند تمام مومن مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں قرار فرما۔ ماتم حسین۔